حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 اشخاص ایسے ہیں کہ جب تم انہیں قبر میں دفن کر کے واپس آتے ہو تو ان پر پہلا عذاب یہ مسلط کیا جاتا ہے کہ ان کے چہرے قبلے سے پھیر دیے جاتے ہیں۔ اور حضور نے اس قدر صراحتاً سختی کے ساتھ یہ الفاظ ارشاد فرمائے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ فَذْهَبُوا وَانْبُشُوا قُبُورَهُمْ، جاؤ اور قبریں اکھیڑ کر کھود کر دیکھ لو، فَإِن لَمْ تَجِدُوا هَكَذَا مَا قُلْتُ لَكُمْ فَهُوَ بَاطِلٌ، جس طرح میں کہہ رہا ہوں اگر اس طرح تم نہ پاؤ تو مجھے آ کر کہنا کہ تم نے غلط بات کی تھی۔ قیل من ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور وہ 7 اشخاص کون ہیں جن کو چہرے قبلے سے پھیر دیے جائیں گے؟ تو سب سے پہلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلا وہ شخص حضور نے ارشاد فرمایا شارب الخمر، شراب پینے والا شخص، پہلا عذاب قبر میں یہ ہوگا کہ اس کا چہرہ قبلہ سے پھیر دیا جائے گا۔ اور دیگر احادیث مبارکہ میں قرآن و حدیث کے اندر وسیع اور صراحتاً اس کی حرمت کا ذکر کیا گیا، فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ شراب پینا اور دیگر یہ کام یہ کیا ہے؟ یہ شیطانی کام ہے۔ اور پھر فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، خمر کے بارے میں لوگ شراب کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں تو ان کو بتا دو قل فیہما اسم کبیر، اس میں بہت بڑا گناہ ہے، اور شراب کو ام الخبائث قرار دیا گیا ہے۔ شراب پینے سے انسان کی عقل زائل ہو جاتی ہے اور حلال اور حرام میں تمیز نہیں کر پاتا بندہ، اور شراب پینے والے کے لیے اتنی وعید ہے کہ شرابی کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہو۔ شراب پینے والا، شراب خریدنے والا، بیچنے والا، اس میں اس کا ساتھ دینے والا، اس پر اللہ کی لعنت بیان کی گئی ہے، لعنت قرار دی گئی ہے اس کے۔ پہلا کیا فرمایا؟ شارب الخمر، شراب پینے والے کا چہرہ قبلہ سے پھیر دیا جائے۔ دوسرے نمبر پر حضور نے ذکر فرمایا بائع البشر، انسان کی خرید و فروخت کرنے والا۔ گو کہ آج صراحتاً یہ چیز موجود نہیں ہے کہ انسان کو بیچا اور خریدا جا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ انسان کے اعضائے بدنیہ کا کاروبار ضرور ہو رہا ہے۔ گردے کا کاروبار نہیں ہو رہا، خون کا کاروبار ہو رہا ہے، بلڈ دینے کا کاروبار ہو رہا ہے، اسی طرح گردے کا کاروبار ہو رہا ہے، انسان کی آنکھوں کا کاروبار ہو رہا ہے۔ تو یہ سارے اس وعید میں شامل ہیں، جو بندہ یہ کاروبار کر رہا ہے وہ اس وعید میں شامل ہے۔ جب ہم دفن کر رہے ہوتے ہیں اس وقت تو ہر بندہ یہ آواز ندا لگا رہا ہوتا ہے کہ میرے بھائی اس مرحوم کا چہرہ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے، اس کا چہرہ قبلہ کی جانب کرو، سارے آواز دے رہے ہوتے ہیں، لیکن جب قبر میں ہم مٹی ڈال کے واپس آتے ہیں اس کا چہرہ قبلہ سے پھیر دیا جائے گا۔ کتنی بڑی وعید ہے، کتنی بڑی محرومی ہے۔ تیسرے نمبر پر ذکر فرمایا شاہد الزور، جھوٹی گواہی دینے والے کو اس کا چہرہ بھی قبلہ سے پھیر دیا جائے۔ جھوٹی گواہی دینا کتنا بڑا گناہ۔ آج تو ہماری عدالتوں میں لکھا ہوا ہے، آج ہماری عدالتوں میں قرآنی آیات اور حدیث مبارکہ کے مفہوم لکھے ہوئے ہیں، لیکن اسی عدالت میں 500 کا آپ کو گواہ مل جائے۔ حادثہ کراچی میں ہوتا ہے اور لاہور میں بیٹھا ہوا شخص گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ میں نے اس واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آئی وٹنس ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہے، موقع پہ موجود تھا، اپنی عزت کی خاطر، اپنی خاندان کی خاطر، اپنے وقار کی خاطر، مقدمہ جیتنے کی خاطر بندے جھوٹیاں گواہی دے دیتے ہیں۔ یہ بڑی وعید ہے، اس سے بچنے کی کوشش کیجئے۔ شاہد الزور، جھوٹی گواہی دینے والے پر پہلا عذاب یہ ہوگا کہ اس کا چہرہ قبلہ سے پھیر دیا جائے۔ اگلے نمبر پر، چوتھے نمبر پر ذکر فرمایا آکلۃ الربا، آکلۃ الربا، سود کھانے والے شخص کا بھی چہرہ قبلہ سے پھیر دیا جائے، کیونکہ سود کی حرمت بھی صراحتاً قرآن و حدیث میں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو سود نہ کھاؤ۔ اور پھر آگے ذکر فرمایا ایک اور مقام پر وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے بیوع کو، بیع اور خرید و فروخت کو تو اللہ نے حلال کیا ہے، لیکن ربا کو، سود کو اللہ نے حرام قرار دیا۔
سود کے گناہ کے 70 درجے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ سب سے کم درجہ، اب آپ ذی وقار ذرا ہوش سے سنیے گا کہ سود کے 70 درجے ہیں اس گناہ کے، کم سے کم درجہ یہ ہے کہ اپنی ماں سے زنا کرنا ہے۔ لیکن آج ہمارا سارا کاروبار، ہمارے بزنس اور بینکاری نظام سود پہ چل رہا ہے، آئے دن سود کی شرح بڑھائی جا رہی ہے۔ سود بیچنے والا، خریدنے والا، اس میں اس کا ساتھ دینے والا، سود لکھنے والا، اس پر بھی اللہ کی لعنت کی گئی۔ اس لیے جتنا ممکن ہو سکتا ہے، جتنا آپ کے بس میں ہے، اس سود کی لعنت سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ آج ہر بندہ اس میں کسی نہ کسی ذریعے سے اس میں شامل ہے۔ اللہ ہم سب کو سود کی لعنت سے محفوظ فرمائے۔ 5ویں نمبر پر ذکر فرمایا وَالنَّاهِيَاتِ، نوحہ کرنے والی عورت، اس کا چہرہ بھی قبلہ سے پھیر دیا جائے۔ نوحہ کرنا اس کو بھی شریعت محمدی میں منع کر دیا گیا، کیونکہ جو آنکھ کا غم ہے اور جو دل کا غم ہے یہ رحمان کی طرف سے ہے، اور زبان کا غم اور ہاتھ کا غم یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ یہ فطری عمل ہے کہ کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی سانحہ ہو جائے، کسی کا انتقال ہو جائے، آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، یہ اس شریعت کے منافی نہیں ہے۔ دل افسردہ ہو جاتا ہے، شریعت کے منافی نہیں ہے۔ یہ رحمان کی طرف سے غم ہوتا ہے، اللہ اس پہ صبر دے دیتا ہے۔ اور زبان سے بندہ کوئی جاہلانہ گفتگو کرتا ہے، زبان سے کوئی ایسی گفتگو کرتا ہے جو اللہ کی شان نہیں ہے، تو وہ کیا ہے؟ اس نوحہ کرنے کے زمرے میں آئے گا۔ اور اسی طرح ہاتھ سے حضور نے ارشاد فرمایا جس نے اپنا گریبان چاک کیا، جس نے اپنے منہ پر تھپڑ رسید کیے، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے۔ جس نے جاہلوں جیسی باتیں کی، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے۔ اب موت کے موقع پر بالخصوص عورتیں ایسے ایسے جملے کہہ دیتی ہے، معاذ اللہ کسی بچے کا سانحہ حادثہ ہو گیا، ایسے جملے بھی سننے میں معاشرے میں ملے ہیں۔ عورتیں کہہ رہی ہوتی ہیں دیکھو خدا کو بھی ترس آیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور ابھی میری باری تھی دیکھو وہ چلا گیا، اللہ مجھے موت دے دیتا اس سے بہتر تھا۔ اس طرح کے جو جملے، یہ اس موقع پہ اوپر بالکل اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنے کا حکم دیا گیا۔ نوحہ کرنے والی عورت کے بھی اوپر بھی یہ ہوگا کہ اس کا چہرہ قبلہ سے پھیر دیا۔ اگلے نمبر پر ذکر فرمایا ذخیرہ اندوزی کرنے والا۔ ان 7 شخصوں میں 6 نمبر پر وہ شخص ہے جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے۔ ذخیرہ اندوزی کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ آج مارکیٹ میں کیا ہے؟ چینی کا بحران ہے، مصنوعی قلت پیدا کر دی گئی ہے۔ پٹرول کا بحران ہے، مصنوعی قلت پیدا کر دی گئی، ذخیرہ کر لیا گیا ہے۔ اسی طرح دیگر چیزوں کا، گندم کو ذخیرہ کر لیا گیا ہے، مصنوعی قلت پیدا کر دی گئی ہے، ذخیرہ کر کے اس کی وعید کتنی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بندہ جب کسی چیز کی ضرورت تھی، ذخیرہ اندوزی تب شمار ہوگی کہ جب مارکیٹ میں وہ چیز اویلیبل نہیں ہے، دستیاب نہیں ہے، اس موقع پہ جو بندہ گھر میں جمع کر کے رکھ لیتا ہے، ذخیرہ کر لیتا ہے اور اس میں بلیک میں دینے کا نیت اور ارادہ کرتا ہے، وہ شخص ذخیرہ اندوزی میں شمار ہوگا۔ فرمایا کہ جو شخص 40 دن تک ذخیرہ اندوزی کرے گا، اب آپ ذی وقار کتنی بڑی وعید ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں اس کو 40,000 سال تک جہنم کی آگ میں جلائے گا۔ اب خود اندازہ کر لیں۔ اور قبر میں پہلا عذاب کیا ہوگا؟ ذخیرہ کرنے والے کا بھی چہرہ قبلہ سے پھیر دیا جائے گا۔ آخری نمبر پر 7ویں نمبر پر ذکر فرمایا تارک الجماع، جو نماز تو پڑھتا ہے لیکن جان بوجھ کر جماعت کو ترک کر دیتا ہے۔ یا تو وہ گھر میں پڑھتا ہے یا مسجد میں آتا ہے تو جماعت کے ٹائم کے بعد آتا ہے، اکیلے تنہا پڑھتا ہے، نماز تو پڑھتا ہے لیکن پھر بھی یہ وعید ہے اس کے لیے کہ وہ جماعت کی فضیلت کو ترک کر رہا ہے، اس کے لیے یہ وعید ہے کہ اس کا چہرہ قبلہ سے پھیر دیا جائے گا۔ محمد ابن سما ایک صوفی بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میری یہ روٹین تھی کہ 40 سال ہو گئے میری نماز اور جماعت کیا، میری تکبیر اولیٰ بھی قضا نہیں ہوتی تھی، لیکن ایک ایسا موقع آیا، میری والدہ کا انتقال ہو گیا، مصروفیت اور مہمانوں کی آؤ بھگت میں جب مسجد میں پہنچا تو جماعت ہو چکی تھی۔ بڑا پریشان ہوا کہ اے محمد ابن سما، تیری تو تکبیر اولیٰ بھی قضا نہیں ہوتی تھی، تو آج تیری جماعت رہ گئی ہے۔ بڑا پریشان ہوا، اس پریشانی کی حالت میں
میں نے سوچا اور ذہن میں ایک بات آ گئی کہ جو نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے اس کا ثواب ایک روایت کے مطابق 25 گنا زیادہ ثواب آتا ہے، ایک روایت کے مطابق 27 گنا اس کو زیادہ ثواب ملتا ہے تنہا پڑھنے والے سے۔ تو محمد ابن سما کہتے ہیں کہ میں اس ذہن کے ساتھ میں نے کہا چلیں اب جماعت تو میں نہ پا سکا، لیکن یہ ہے کہ اس نماز کو میں 25 مرتبہ پڑھ لیتا ہوں، مجھے اس جماعت کا ثواب مل گیا۔ کہتے ہیں میں اٹھا اور اس نماز کو 25 مرتبہ پڑھ لیا۔ جب پڑھ چکا ندائے قدرت آئی، فرمایا گیا میرے بندے تو نے نماز کو تو 25 مرتبہ پڑھ لیا ہے، لیکن جب امام جماعت میں ولدالین کہتا تھا صفوں میں کھڑے ہوئے فرشتے جو آمین کہتے تھے وہ آمین تو کہاں سے لائے گا، وہ تو آمین کہاں سے لائے گا؟ اس لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی گئی، اس کا کیا ثواب، کیا کہنے اس ثواب کے۔ پھر میں نے خیال کیا کہ 25 کیا، میں اگر 25,000 مرتبہ بھی نماز کو پڑھ لوں تو میں اس کی فضیلت کو نہیں پا سکتا۔ اس لیے جماعت کی اہمیت کو بھی ضروری سمجھا جائے اور جماعت میں شامل ہونے کا اہتمام بھی کیا جائے۔ تو یہ ان 7 اشخاص کا حضور نے ذکر فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب تم قبر میں انہیں داخل کر کے آتے ہو، ان کا چہرہ تم قبلہ کی جانب کر کے آتے ہو، لیکن یہ 7 وہ لوگ ہیں، یہ 7 وہ محروم لوگ ہیں کہ جن پر پہلا عذاب یہ ہوگا کہ ان کا چہرہ قبلہ سے پھیر دیا جائے۔ اللہ ہم سب کو ان سے محفوظ فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔